اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اگر آپ بھی آج کل ارطغرل غازی سیریل بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ ایک کردار کو ضرور جانتے ہوں گے۔ میں بات کر رہا ہوں حلب کے امیر یعنی العزیز کے بارے میں۔ ناظرین گرامی، ارطغرل غازی سیریل دیکھنے والا ہر شخص اس وقت العزیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ حضرت العزیز کون تھے، آخر کیا وجہ ہے کہ اتہاس میں ان کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور ارطغرل غازی سے ہمیشہ ان کی نااتفاقی کیوں رہتی تھی، یعنی ارطغرل غازی کے بارے میں ہمیشہ غلط گمان کیوں کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں اس طرح کی ہم بہت ساری باتوں سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر حضرت امیر العزیز کون تھے، ان کے بعد ان کا تخت نشین کون ہوا، انہوں نے کتنے سال حکومت کی، اور ارطغرل سے ان کے تعلقات کیسے رہے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ہمیشہ لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ اسی طرح کی نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ ناظرین گرامی، اگر بات کی جائے حلب کے امیر العزیز کے بارے میں تو آپ کا اصلی نام العزیز محمد ابن غازی تھا۔ آپ الغازی کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق ایوبی خاندان سے تھا جو حلب کے رہنے والے تھے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت امیر العزیز اسلام کے بہادر سپہ سالار اور تاریخ کے سب سے مشہور سپہ سالار حضرت صلاح الدین ایوبی کے پوتے تھے، اور آپ نے حلب کی حکومت کو 1213 سے لے کر 1236 تک سنبھال کر رکھا۔ اور آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ آپ کی وفات صرف اور صرف 23 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی کم عمر پانے والا شخص اتنی لمبی حکومت کیسے کر گیا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر صرف 3 سال تھی، اور اس کے باوجود یعنی 3 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی آپ کے والد کے انتقال کے فوراً بعد آپ کو 3 سال کی عمر میں ہی ان کا تخت نشین گھوشت کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، آپ 3 سال کی عمر میں ہی حکمران بن گئے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ 3 سال کا بچہ سمجھداری تک نہیں پہنچ پاتا ہے، اس لیے آپ کی حکمرانی کو سنبھالنے کے لیے آپ کی جگہ حضرت شہاب الدین نے لے رکھی تھی۔ حضرت شہاب الدین سے امیر العزیز کے بہت گہرے تعلقات تھے، لہٰذا حضرت امیر العزیز کے 3 سال سے لے کر اور ان کے سمجھدار ہونے تک پوری حکومت کے سسٹم کو شہاب الدین صاحب نے ہی سنبھالے رکھا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت امیر العزیز ہمیشہ ارطغرل غازی سے ہر چیز میں نااتفاقی رکھا کرتے تھے۔ ان دونوں میں سیریل میں کبھی بھی بنتے ہوئے نہیں دکھائی گئی، یعنی ہر جگہ دونوں کی سوچ الگ دکھائی ہے اور دونوں الگ الگ راستے پر چلتے ہیں۔ امیر العزیز ارطغرل غازی کو ہمیشہ غلط سمجھتے ہیں، ہر معاملے میں انہی کی غلطی سمجھتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ ارطغرل غازی کے مقابلے میں امیر العزیز کی بہت کم عمر تھی، اور امیر العزیز حد سے زیادہ کم عمری کی وجہ سے تجربے کار بھی کم تھے، لہٰذا یہی وجہ تھی کہ 3 سال کی عمر سے لے کر جب تک آپ سمجھدار نہیں ہوئے آپ کی حکمرانی کو شہاب الدین نے سنبھالے رکھا۔ لیکن جب صلیبیوں غداروں کی وجہ سے حضرت شہاب الدین کے اوپر قتل کی تہمت لگا دی گئی اور انہیں حلب کے محل سے نکلوا دیا گیا تو اب سارا کا سارا معاملہ حضرت امیر العزیز کے سر پر آ گیا تھا، اور امیر العزیز کم عمر کے تھے تو لہٰذا صلیبیوں کے جو غدار تھے محل میں وہ جو کروانا چاہتے تھے امیر العزیز سے کروا لیا کرتے تھے، اور حضرت امیر العزیز اور ارطغرل غازی کے بیچ جو دشمنی اور نہ اتفاقی تھی وہ بھی صلیبیوں کی چال بازیوں کے چالوں کا نتیجہ تھا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب بعد میں حضرت امیر العزیز تجربے کار ہو گئے اور آپ اچھی عمر میں پہنچ گئے تھے تو آپ نے ارطغرل غازی کو صحیح طور پر پہچان لیا تھا اور اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ بعد میں اس کے بعد کبھی بھی نہ اتفاقی نہیں ہوئی تھی۔